الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وعن أسامة زيد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز دوستوں، میں نے قرآن کریم کی دو آیتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنائی. یہ مہینہ جو ہم پر سے گزر رہا ہے شعبان کا مہینہ ہے. شعبان یہ بڑی فضیلت اور عظمت کا اور بہت زیادہ نسبتوں کا مہینہ ہے. اور یہ جتنی عظمت اس کی ہے اتنے ہی لوگ اس سے غافل ہیں. اور غفلت کا عالم یہ ہے کہ خود سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ سال کے 12 مہینے ہیں، رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں آپ زیادہ روزہ رکھتے ہیں تو یہ شعبان کا مہینہ ہے. بقیہ اور مہینوں میں آپ اتنی کثرت کے ساتھ روزہ نہیں رکھتے جتنا زیادہ روزہ آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں. یہ سوال کیا تھا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی سوال حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ کے نبی سے سوال کیا. دونوں کا سوال ایک تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر کے 1-2 روز چھوڑ کر باقی سمجھ لو کہ اکثر پورا مہینہ روزہ رکھ جایا کرتے تھے. تو یہ آخر کیا بات ہے کہ اس مہینے میں کیا ایسی عظمت ہے، کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس مہینے میں اتنا کثرت سے روزہ رکھتے ہیں؟ جب یہ سوال کیا تو دونوں کا سوال ایک تھا، جواب بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایک ہی دیا.
وہ جواب یہ تھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی بڑی عظمتیں ہیں، لیکن لوگ اس سے بہت غافل ہیں۔ یہ جواب تھا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابھی جو میں نے حدیث آپ کو سنائی، اس حدیث میں روایت کرنے والے یہی ہیں اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ فرمایا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے کی نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف کی کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور یاد رکھو جس مہینے کی نسبت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے اس مہینے کی بہت عظمت ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے ہم کلام پاک کو جس کپڑے میں لپیٹ کر رکھتے ہیں، ہم قرآن پاک کو بھی چومتے ہیں، اس کپڑے کو جزدان کو بھی چومتے ہیں۔ اسے کیوں چومتے ہیں؟ کہ اس کپڑے کی نسبت اللہ کے کلام پاک سے ہو گئی، وہ کپڑا اللہ کے کلام سے لپٹا ہوا ہے، اس بنیاد پر ہم اسے بھی چومتے ہیں۔ یہی حال اس مہینے کا ہے۔ یہ مہینہ شعبان کا، صرف یہ نہ سمجھے کہ شعبان کا مہینہ ہے۔ پیارے آقا نے اس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس کو نسبت محمدی حاصل ہو گئی، یہ مہینہ محمدی مہینہ کہلائے گا۔ اس مہینے کی عظمت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے بے حساب ہو گئی۔ اس وجہ سے اس مہینے کا بڑے اہتمام سے گزارنا چاہیے، بڑا اہتمام اس کا کرنا چاہیے، اور لوگ اس سے غافل ہیں۔ لوگ بالکل اس مہینے کا احترام اور عظمت نہیں کرتے، لیکن یہ مہینہ شعبان کا بڑی عظمتوں کا، بڑے شرف و کمالات کا حامل ہے۔ بڑی نسبتیں، بڑی رحمتیں، بڑی برکتیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر رکھی۔ ایک بہت بڑے علامہ ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی، بہت بڑے شیخ الحدیث۔ انہوں نے سنتوں پر ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے ما ثبت بہ السنہ۔ تمام سنتوں کو جمع کیا ہے اس نے، جناب آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک باتوں کو جمع کر کے اس کتاب کو انہوں نے لکھا، جمع کیا۔ اس میں حضرت علامہ نے یہ بات لکھی ہے کہ شعبان کے معنی آتے ہیں پھیلانے کے۔ ہمیں جس طریقے سے جنوری فروری یاد ہے، اسی طریقے سے ہمیں محرم شوال ذوالقعدہ یہ بھی ہمیں یاد رہنا چاہیے، عربی مہینوں کے نام معلوم ہونی چاہیے، تاکہ اس مہینے میں اللہ کے کیا احکامات اترے، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کے کن کن چیزوں سے نسبت حاصل ہے، اس کی معلومات بھی ہر ایمان والے کو چاہیے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں، اس مہینے کے تعلق سے علامہ شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شعبان کے معنی ہیں پھیلاؤ کے، پھیلانے کے معنی میں آتے ہیں۔ جس طریقے سے کوئی درخت جب ہرا بھرا ہوتا ہے تو وہ اپنی شاخوں کو پھیلاتا ہے، اس کا سایہ بڑھ جاتا ہے، گھنے دار ہو جاتا ہے، وہ اپنے نیچے آنے والوں کے لیے سائبان بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ شعبان کے معنی ہے پھیلانے کے، اور اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ شعبان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے اے میرے گنہگار بندو، تم اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، میں اپنی رحمت کو تم پر پھیلاتا ہوں۔ گویا کہ اللہ کی رحمت وسیع ہوتی ہے، اللہ کی رحمت پھیلتی ہے اس مہینے میں، اور جو بھی بندہ اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے، جو بھی بندہ اللہ سے استغفار اور معافی کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معافی بھی دیتے ہیں، مغفرت بھی کرتے ہیں، اس کے درجات بھی بلند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے نیک بندوں میں بھی شامل کرتے ہیں۔
لیکن لوگ اس سے غافل ہیں، جیسا کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان تو میرا مہینہ ہے، لیکن یہ مہینہ لوگوں پر سے گزر جاتا ہے اور لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ شعبان کیا ہے، شعبان کی فضیلت کیا ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے ہمارے اور آپ کے لیے، اگر ہمیں اپنے پیارے نبی سے محبت ہے کہ پیارے نبی نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کر دی کہ شعبان میرا مہینہ ہے، یہی بات ہمارے لیے کافی ہو جاتی ہے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کے لیے۔ یہ محمدی مہینہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس مہینے کے اندر بڑے اہتمام سے اپنی زندگی گزارنا چاہیے، سنتوں کا اہتمام ہونا چاہیے، تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے، نیک اعمال خوب کرنے کا شوق ہونا چاہیے، تمام گناہ کے کام، تمام غلط کام، تمام برے کام، ان کاموں سے اپنے رب سے گناہ کی توبہ مانگ کر بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ شعبان کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بڑی عظمتیں میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اس مہینے کے تعلق سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ رمضان سے ملاتا ہے، اس لیے رمضان میں کیے جانے والے اعمال کی تیاری اس مہینے میں ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمارے روز شب کے معمولات، ہماری جو مصروف زندگی، ہم جو صرف دنیا کے جھمیلے میں پھنسے ہوئے ہیں، اس مہینے کے اندر ہمیں اپنے ان کاموں کو، دنیاوی مصروفیات کو، کاروبار کو، مشغولیت کو، تمام چیزوں کو ایسے طریقے سے انجام دینا چاہیے کہ ہم اپنی مصروف زندگی میں سے اپنے وقت کو نکال کر اللہ کی عبادت کے لیے خالی کر پائیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس مہینے میں اپنے تمام مصروفیت کے کام، کاروبار کے کام، گھریلو کام، دنیاوی کام، ان کاموں کو جلد از جلد نپٹا کر کے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، استقبال ہمیں اس کا کرنا ہے، رمضان کا ویلکم کرنا ہے، اچھے انداز سے کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک و صاف پاکیزہ بنا کر اس مہینے کا استقبال اور احترام کرنا ہے۔ اس بنیاد پر اسی مہینے میں اپنی ساری مصروفیات حساب و کتاب لگا کر، یہاں تک کہ صحابہ کرام اسی مہینے میں اپنے آمدنی کی زکوٰۃ، حساب کتاب، خرچے اخراجات سب کی ایک لسٹ بنا کر اپنے آپ کو فارغ کر لیتے کہ اگلے مہینے میں اب یہ کوئی کام نہیں کرنا، بس اگلے مہینے میں تو عبادت ہی عبادت کرنی ہے۔ تو شعبان ان رمضان کی تیاری کے لیے ایک مقدمہ ہے، ایک اس کے استقبال کے لیے ہمیں اسی مہینے میں اپنے آپ کو مصروف زندگی سے فارغ کرنا ہے۔ یہ اتنا عظیم اور عظمت والا مہینہ، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان کیا ہے؟ جب آپ نے اس مہینے کی طرف نسبت کر دی تو آپ کی شان بڑھ گئی، اس مہینے کی شان بڑھ گئی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جانور بھی جانتے تھے کہ آپ کی شان کے مالک ہیں، آپ کا مقام کیا ہے، منصب کیا ہے۔ یہ تو بڑا افسوس ہے کہ آج امت مسلمہ اپنے نبی کی شان کو نہیں پہچان پا رہی۔ ایک مرتبہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر آئے اور آپ نے دیکھا
कि तकरीबन 100 भेड़िए, एक दो नहीं, पूरा झुंड उनका, वो बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गया। भेड़िए जानते जो बकरियां खा जाता है, छोटे बच्चों को खा लेता है, अरबी में उसको जिक कहते हैं। तो वो भेड़िया और अपने तमाम जत्थे के साथ में बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गया। और आपको मालूम होना चाहिए कि जानवर भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात किया करते थे। ये आपकी शान थी, आपका मनसब था। तो उस भेड़िए में से एक भेड़िया आगे बढ़ा और उसने कलाम किया, बातचीत शुरू की, किससे? प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी शान, आपके मकाम को पहचानते हैं, और हम आपके ये जो साथी सहाबा हैं इनको भी हम जानते हैं। देखो भेड़िया गुफ्तगू क्या कर रहा है कि हम आपकी शान को जानते हैं, और आपकी ये जो असहाब हैं, जो सहाबी हैं, जो असहाबे नबी हैं, इनका भी हमें पता है कि ये क्या मकाम रखते हैं। तो हम आज आपसे ये बात पूछने आए हैं कि हम डरते हैं इस बात से कि आपकी ये जो सहाबा हैं, इनकी जो ये भेड़ बकरियां हैं, आप ही तय कर दें कि हम किन भेड़ बकरियों को खाएं और किन को न खाएं, क्योंकि भेड़िए की गिज़ा बकरियां, भेड़, यही है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो भेड़िए डर कर पूछ रहे हैं कि हम आपके सहाबा को भी जानते हैं, उनके मकाम को भी पहचानते हैं, अब हमें ये बता दीजिए, हमें बड़ा डर लगता है इनके भेड़ी बकरियों को खाने में, और हमें मतलब हम नहीं चाहते, हम इस बात को पसंद नहीं करते कि आपके सहाबा के भेड़ बकरियों को खा जाए, लेकिन हम मजबूरी हमारी ये है कि हमारी गिज़ा यही है, इसलिए अगर आप तय फरमा दें। क्या सवाल कर रहे हैं भेड़िए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर आप तय फरमा दें, आप तय कर दें कि ये भेड़िए को आप, ये बकरियों को आप खा लो, तो हम उसी को खाएंगे, बकिया और किसी को नहीं। सवाल समझ रहे हो क्या मकान था प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को करीब किया। सहाबा तो नहीं समझ पाए कि ये क्या बात कर रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आपने सहाबा को करीब किया और कहा कि भेड़िया मुझसे ये कह रहा है, अब तुम बताओ क्या करना है। साहबे कराम कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कैसे कह दें कि इसको खा लो इसको ना खाओ, हम तो बड़ी मोहब्बत से पालते हैं और यही हमारा पेशा, यही कारोबार है, भेड़ बकरियां यही हम पाल करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं, तो अब हम कैसे खुद ही तय कर दें कि ये इसको खा लो इसको ना खा लो। भाई हम कैसे बता दें कि इसको ले जाओ इसको ना ले जाओ, हमें तो सारे ही अपने भेड़ बकरियों से मोहब्बत है, अब आप ही जो फैसला फरमाए। साहबा ने इस बात को छोड़ दिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहने लगे कि भाई ये तो अल्लाह की शान है, किसी को किसी के खाने के लिए बनाया है, लेकिन ऐसा करो साहबे किराम, तुम अपने भेड़ बकरियों की हिफाजत करो, तुम अपने भेड़ बकरियों की हिफाजत करो, जो भेड़ बकरी तुम्हारी हिफाजत से रह जाए तो ये भेड़िया अगर खा ले जाए तो इसे ये रुखसत है, माफी है। बात समझ गए? अपने माल की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब तुम्हारी हिफाजत से अगर कोई रह गया और उसे भेड़िए ने खा लिया तो ये उसे रुखसत होगी, उसे डरने की, खौफ खाने की जरूरत नहीं है। ये प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, ये फैसला दिया। आप ये सुनाने का मकसद है कि एक भेड़िया भी
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، آپ کے منصب مقام کو پہچانتا ہے۔ افسوس کہ امت مسلمہ اپنے ایسے پیارے نبی کی عظمت کو بھول گئی۔ ہم بھول گئے، ہمیں یاد ہی نہیں ہے۔ اتنا احترام ایک جانور کے اندر ہوتا تھا آپ کے مقام کا۔ مجھے ایک بات یاد آئی، ایک مرتبہ اسی بھیڑیے نے ہرن کا شکار کیا، ہرن کو دوڑایا اور ہرن بھاگتی رہی بھاگتی رہی بھاگتی رہی، بھیڑیا پیچھے سے دوڑاتا رہا۔ آخر میں ایسے موقع پر بھیڑیے نے حملہ کیا، اس کو پکڑنے کی کوشش کی کہ ہرن بھاگتے بھاگتے اگلے 2 قدم اس کے حرم کے اندر، جو حدود حرم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پورا حرم ہے، تو جو لکیر کھینچی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لکیر کے اندر اس کے 2 قدم ہرن کے اور پیچھے کے 2 پیر جو بھیڑیا پکڑے ہوئے تھا حرم سے باہر۔ لیکن اب 2 قدم اس ہرن نے جو اندر ڈال دیا تو بھیڑیے نے اس شکار کو چھوڑ دیا۔ اس منظر کو 2 لوگ دیکھ رہے تھے، ابو سفیان اور اخنس ابن شریق۔ یہ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، اور یہ دونوں کھڑے دیکھ رہے تھے اس شکار کو کہ کیسے بھیڑیا قبضہ پا کر کے بھی ہرن کو چھوڑ دیا۔ تو یہ دونوں بات کرنے لگے۔ اخنس ابن شریق نے کہا واہ عجبا، ہائے تعجب، یعرف ھذا الذئب عظمت الحرم۔ اس نے یہ جملہ کہا اخنس ابن شریق نے کہ بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے کہ یہ بھیڑیا حرم کی عظمت کو جانتا ہے کہ حرم کے اندر منع ہے نا۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ جو چیز ابھی حرم میں آ جائے آپ اسے پکڑ نہیں سکتے، شکار نہیں کر سکتے۔ حاجیوں کو اسی لیے تنبیہ کی جاتی ہے، حدود حرم میں آنے کے بعد اب کسی پرندے کو بھی آپ نہیں مار سکتے، پکڑ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو حرم میں آ گیا وہ امن میں آ گیا، اب اسے پکڑ نہیں سکتے، مار نہیں سکتے، شکار نہیں کر سکتے، چھوڑ دینا پڑے گا اس کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص حرم کی خصوصیت بیان فرمائی۔ بھیڑیے نے شکار کو چھوڑ دیا۔ اخنس ابن شریق نے اس بات کو کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے، تو بھیڑیا رک گئے اور ان دونوں کی بات وہ سننے لگا۔ اور اخنس ابن شریق نے جو کہا تو اس بھیڑیے نے سنا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ بھیڑیا بھی حرم کی عظمت کو پہچانتا ہے۔ تو جانتے ہو اس بھیڑیے نے پلٹ کر ابو سفیان کو جواب دیا وَمِنْ عَلَى الْعَجَبِ، بھیڑیے نے کہا وَمِنَ الْعَجَبِ، ارے اس سے بھی تعجب کی بات میں بتاؤں۔ بھیڑیے نے سنو، بھیڑیے کس طرح پہچانتے تھے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، حیوانات، جاندار، جمادات، چرند پرند سب کے لیے پیارے نبی رحمت بن کر آئے تھے۔ بھیڑیے پہچانتے تھے کہ کیا مقام ہے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بھیڑیے نے ان دونوں کو جواب دیا کہ اس سے بھی تعجب کی بات وَمِنَ الْعَجَبِ أَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھیڑیے نے جواب دیا وَمِنَ الْعَجَبِ أَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى،
يدعوكم إلى الجنة ويدعوكم إلى العزيز الغفار. بھیڑیے نے عربی میں بات کی ان سے اور گویا ہوا، کہا تم تو میرے شکار چھوڑنے پہ تعجب لگ رہا ہے کہ میں نے حرم کی عظمت کو سمجھ کر شکار کو چھوڑ دیا. ارے اس سے تعجب کی بات یہ ہے کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آ چکے ہیں، ہدایت کی روشنی لا چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، اور ابھی تک وہ تمہیں بار بار بلا چکے ہیں، وہ جنت کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں. وہ اللہ، اس اللہ کی طرف جو بڑا عزیز و غفار ہے، جو بڑا بخشنے والا ہے، اس رحمان کی طرف وہ نبی تمہیں بلا رہے ہیں اور تم ابھی تک ایمان نہیں لائے. ابو سفیان اخنس ابن شریح نے اس کو سنا بھیڑیے کی بات کو کہ وہ تو تمہیں بلا رہے ہیں، یہ اس سے زیادہ تعجب کی بات ہے. تو میرے عزیز دوستو، مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی شان اور عظمت کو پہچاننا ہو کہ بھیڑیا جیسا جانور جن کی عظمت کو پہچانتا تھا، ہم اور آپ بھول گئے اپنے نبی کو، اپنے نبی کے طور طریقوں کو، اپنے نبی کی سنتوں کو. آج ہمیں وہ محبت نہ رہی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا فرمایا؟ شعبان میرا مہینہ. یہ بات کافی تھی امت مسلمہ کو دل و جان سے اس مہینے میں اپنے آپ کو قربان کرنے کی. یہ مہینہ بڑی عظمتوں کا حامل ہے. افسوس کہ ہم نہیں سمجھ سکے اس مہینے کی عظمت کو، اسی وجہ سے ہم غفلت سے گزار رہے اس مہینے کو. یہ مہینہ محاسبے کے لیے آیا ہوا ہے، یہ مہینہ اپنے آپ میں غور و فکر کے لیے آیا ہوا ہے. یہی وجہ تھی کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنی رحمت کو پھیلا دیا. شعبان کے معنی ہی آتے ہیں پھیلانے کے. اللہ نے اپنی رحمت پھیلا دیا ہے. اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ کو، اپنے دامن کو اپنے رب کے حضور پھیلائیں اور اس کی رحمتیں، برکتیں اپنے دامن میں، اپنے جھولی میں بھر لیں. یہ ہے شعبان کا مطلب. ہمیں اللہ کے حضور اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر فریاد کرنا چاہیے، رب سے مانگنا چاہیے، صحت مانگنا چاہیے، اپنے جان و مال کی خیر و برکت مانگنا چاہیے، اپنے دکان و مکان کے کاروبار کی برکت اللہ سے مانگنا چاہیے. یہ مہینہ اس اعتبار سے آیا ہوا ہے. لیکن افسوس کہ امت مسلمہ غفلت سے بھی اس مہینے کو گزار دے گی. جو فرمایا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کے سوال پر، حضرت اسامہ بن زید کے سوال پر کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے لیکن لوگ اس سے غافل ہیں، لوگ غفلت میں گزار دیں گے، چلا جائے گا یہ مہینہ. یہ مہینہ بڑی عظمتوں کا حامل ہے میرے عزیز دوستوں بزرگوں. ہمیں پہ اس کی قدر کرنی چاہیے. آپ کو پتا اس مہینے میں ایک غزوہ ہوا، لڑائی ہوئی، غزوہ بنو المصطلق کے نام سے یہ جنگ ہوئی. بادشاہ تھا حارث بن زرار. وہ بہت ساری فوج لے کر مدینے پہ چڑھائی کا سوچا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو کہا کہ چلو باہر چل کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں. آپ نے بھی صحابہ کو ساتھ لے کر چلے مقابلہ شروع ہوا. 10 آدمی حارث بن زرار کے مارے گئے، صحابہ نے انہیں ختم کیا، اور ایک صحابی صرف شہید ہوئے. وہ بھی صحابی اس دشمن کی کسی وار سے نہیں ہوئے، کسی صحابی میں سے غلط فہمی میں کہ یہ دشمن ہے یہ سوچ کر مار دیا. باقی دشمن نے ایک بھی نقصان نہیں پہنچایا.
2000 اونٹ، 5000 بھیڑ بکریاں اور لا تعداد قیدی پکڑ کے لائے گئے۔ اس جنگ میں بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا صحابہ کرام کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے اس میں۔ خیر سب آ گئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ بکریاں اونٹ سب تقسیم کیا، کیونکہ مال غنیمت اسی کو کہتے ہیں، جنگ میں جو لایا جاتا ہے اس کو اللہ کے نبی تقسیم کر دیتے تھے صحابہ کے درمیان فوجی کو کر دیا۔ تو وہ غزوہ اسی شعبان کے مہینے میں پیش آیا۔ اب سننے کی بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو بھی تقسیم کر دیا، بھائی فلاں غلام تم لے لو، فلاں بادی تم لے لو، چونکہ جنگ میں مرد اور عورت سے بھی آیا کرتے تھے، تو جو بھی قیدی بنا کے لائے گے وہ غلام ہوتے تھے، اور جو عورتیں ہوتی تھی وہ بادی ہوتی تھی۔ اس طریقے سے بادیوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیا۔ ایک باندی جن کا نام جویریہ رضی اللہ عنہا، یہ بھی قید کر کے لائی گئی۔ یہ حارث بن زرار بادشاہ کی بیٹی تھی، یہ بھی قید ہو گئی۔ اب قیدیوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر تم فدیہ دے دو تو تمہیں آزادی ہے، تم فدیہ دے کے چلے جاؤ۔ اب یہ جویریہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے پاس فدیہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ میری کچھ مدد کر دو تاکہ میں جس کی باندی بنی ہوں اس کو دے کر کے آزاد ہو جاؤں۔ یہ بات کہی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جویریہ نے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے کہ ٹھیک ہے، اب چونکہ بھلے وہ دشمن کی بیٹی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، لیکن آقا دو جہاں کی رحمت دیکھیے، آپ کا کرم اور آپ کی مہربانی دیکھیے۔ کہا کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ، آپ کے فدیے کا بھی انتظام ہوگا، اور اس سے بہتر بات یہ، فدیہ تو دوں گا ہی، اس سے بہتر بات یہ ہے کہ میں خود نکاح کا پیغام تمہیں دے رہا ہوں، اور میں تمہیں امہات المؤمنین بنا رہا ہوں، اور اپنی زوجہ بنا کر تمہیں رکھوں گا۔ یہ بات ارشاد فرمائی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ آپ کی بیوی بنی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فدیہ بھی ادا کیا اور ان سے نکاح بھی کر لیا۔ اب دیکھو، جیسے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح کیا، تو اب وہ جو ان کے قبیلے کے جتنے لوگ قیدی بنائے گئے تھے، جب صحابہ کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے سے رشتہ کر لیا، تو وہ سارے صحابہ نے جو ان کے پاس قیدی غلام بن کر آئے تھے سب کو مفت میں آزاد کر دیا، فدیہ بھی نہیں لیا، مال بھی نہیں لیا، مارا بھی نہیں، کچھ انہیں تکلیف بھی نہیں پہنچائی، اور کہا کہ اب تو تمہارے خاندان سے رشتہ ہو گیا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ تو ہمارے نبی کے سسرالی رشتے والے ہو، اس لیے سارے صحابہ نے ان قیدیوں کو آزاد کر دیا، فدیہ بھی نہیں لیا، کچھ کہا سنا بھی نہیں، اور یوں ہی مفت میں آزاد کر دیا۔ اب سنو آگے کی بات۔ جب یہ بات ہو گئی اور یہ مشہور ہو گیا قبیلے میں، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ صرف ایک نکاح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح فرمایا، صرف ایک نکاح پر اس خاندان کے 100 گھرانوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ کہ آپ کتنے مہربان انسان ہیں، کہ دشمن کی بیٹی تھی، قید کر کے لائی گئی، اس کو آپ نے اتنا عزت بخشا کہ اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا اور اس کا فدیہ ادا کروایا، اور آپ نے، آپ کے اصحاب نے جو قیدی ہمارے قبیلے کے لوگ بنائے گئے انہیں آزاد کر دیا۔ تو یہ کتنا عظیم لوگ ہیں، یہ خاندان کتنا عظیم ہے، اور یہ رشتہ کتنا بہترین ہے۔ اس اخلاق کو دیکھ کر، اس کردار کو دیکھ کر اس قبیلے کے 100 گھرانوں نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ بات تھی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو وہ لوگوں نے عظمت کو پہچانا. امت مسلمہ کاش اپنے نبی کی عظمت کو پہچانتی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کسی نے حضرت قطب ربانی مجدد غوث پاک فیض سبحانی سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ شعبان کیا مطلب اس کا؟ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا کہ یہ دیکھو یہ شعبان، اس میں 5 حروف ہیں. یہ شعبان اس میں 5 حروف ہیں. اس میں جو شین ہے اس سے شرافت آتی ہے، یعنی یہ مہینہ شرافتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے. اور یہ جو عین آیا اس میں، اس کے معنی علا اور بلندی کے ہیں. یہ مہینہ بلندیوں پہ پہنچانے والا ہے. اور جو با آیا، اس با کے معنی بر اور بھلائی کے آتے ہیں. یہ مہینہ انسانوں کو بھلائی پہنچانے کے لیے آیا. اور یہ جو الف اس میں ہے یہ الفت والا ہے. یہ مہینہ دشمنی اور جھگڑے کا نہیں ہے، یہ آپس میں تمام دشمنی اور نفرتوں کو، کینہ کپٹ حسد کو، بغض و عداوت کو ختم کر کے الفت والا، محبت والا، الفت والا مہینہ ہے. یہ اس کا الف ہے. اور اس مہینے کے اندر جس بندے کے اندر شرافت آ جائے، بلندی آ جائے، سنتوں پر عمل کرنے کی پابندی آ جائے، اور یہ تمام چیزیں آ جائیں، سینے سے اس کے بغض و عداوت ختم ہو کر محبت آ جائے، تو پھر آخر میں نون آتا ہے. اور یہ نون اس لیے ہے کہ اللہ اپنا ایک خاص نور اس بندے کے سینے کو، اس کے دل کو اس نور سے منور فرماتے ہیں. اس کا سینہ ایسے ایمان سے لبریز ہو جاتا ہے. تو شعبان کا یہ مہینہ ہمیں اتنی بلندیوں پر پہنچانے کے لیے آیا ہے. اس لیے ہم اور آپ کو اس مہینے کی قدر کرنا چاہیے، اور اس مہینے میں کیا ہم نے غلط کیا سوچنا چاہیے، اور سوچ کر کے اس سے توبہ کرنا چاہیے. کیا اچھا ہم کر سکتے ہیں اس کی پلاننگ کرنا چاہیے. کتنے اچھے ہم کام کر سکتے ہیں اس مہینے میں، یہ سوچ سمجھ کر اس مہینے کو گزارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.